یہاں جان دے دو زندہ ہو جاؤ. قرآن نے کہا جو مرتے ہیں. اب یہ راز قرآن نہیں کھولا کہ جو جینا چاہتا ہے وہ وہی آدمی ہے جس کو مرنا آتا ہے. جو مرنا نہیں جانتا وہ جینا نہیں جانتا. وہ ذلیل ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے, جوتیاں کھاتا رہتا ہے, ذلت کی زندگی گزارتا ہے. دوسرا جو ہے نا وہ سمجھا نہیں مرنے میں تو عزت یار نہیں ہے, عزت ہے. وہ جان دیتا ہے اور پھر دنیا یہ کہتی ہے جیسے ڈھب سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. یہ ہم نے بھی دینی. بسترے پر ایڑیاں رگڑ کر مریں کوئی یاد نہیں کرے گا, مگر جو اللہ کی راہ میں نکل کے مرتے ہیں ہزار دنیا چاہتی ہے کہ ان کا نشان مٹایا. ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے پہلے ویسے ہی سب کچھ کیا, سر کاٹ کر گھمایا, آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ سر کہاں دفن ہوا. سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس پر مقالہ لکھا تو آخری سطروں میں جو شعر لکھا کہ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ محبت آسان ہے, اس سے یہ کہہ دو کہ وہ آ کر میری قبر کو دیکھے کہ سر ملا. پھر کسی کو سر کا پتہ نہیں چلا کہ سر کٹنے کے بعد کوفہ گیا, اس کے بعد پھر کیا ہوا, شام گیا, وہ مدینہ چلا گیا, مصر دفن ہوا, اسکلان میں ہوا, کوئی خبر نہیں. یہ کربلا میں شیعہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ بنو اسد نے جو لاشیں تھیں بعد میں دوسرے دن دفن کر دیں, سر نہیں ملا. مگر من کانا, وہ کہتے ہیں جو یہ چاہتا کہ دیکھے محبت والوں کا انجام یہ وہ میرے آ کر مقبرہ کو دیکھے کیا بنا, مگر عزت مٹا سکا. بعد میں متوکل نے قبر پر ہل چلوائے, پانی اس پر بہایا عباسی نے, اور سپاہی مقرر کر دیے کہ جو زیارت کے لیے آئے سلام کرے قتل کر, مگر سب مٹا گئے, ان کا نام نہیں مٹ سکا. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شوق تے شاموں فرے بغداد رفت. نہ بنو امیہ کی حکومت رہی, وہ شام کی شوکت بھی جاتی رہی, اور بغداد کا بھی رعب داب نہ رہا, باسی بھی چلے گئے. شوق تے شاموں فرے بغداد رفت, ستوت غرناطہ ہم یاد رفت. اسپین میں جو ہماری عظمت تھی وہ بھی بھول گئی. باتیں کرتے ہیں کہ وہاں ہوتے تھے, کچھ نہیں, گم. مگر تازہ تکبیر ہوئی ماں ہنوز, اس نے میدان میں جو اللہ اکبر کہا تھا اس سے اب بھی ایمان ہمارے تازہ ہوتے ہیں. مومن کو ایسے زندگی گزارنی چاہیے, یا عزت سے جیے یا جان دے دے. تازہ تکبیر ہوئی ماں ہنوز, تار ماں از زخماش لرزاں ہنوز. ہمارے ساز پر جو ایسے چوٹ لگائی تھی نا, اس کی وجہ سے آج بھی ہماری تاریں ہل رہی ہیں, نغمے نکل رہے ہیں. تو یہ میم شین جو تھے اللہ رحمت فرمائے, تو چودھری سردار احمد ان کے داماد جو لکھتے ہیں, انہوں نے اپنے دفتر میں سامنے لکھ کر یہ شعر علامہ اقبال کا لگایا ہوا تھا. یہ آخری ہے اس کا حادثہ, سر حادثہ کربلا. اے صبا اے پے کے دور افتادگاں, اشک ماں برخا کے پاک عرص. ہم دور ہیں, نہیں پہنچ سکے کربلا, مگر اے باد صبا تو دور جو ہوتے ہیں لوگ ان کا پیغام دیتی ہے. شاعر تو اس سے کام لیتے ہیں, اس لیے میرے آنسو حسین رضی اللہ کی پاک قبر تک پہنچا. یعنی اللہ نے جو بات کہی ہے, اور یہ احادیث کو جب پڑھیں تو پتہ چلتا کہ جب بچپن میں چھاتی پر کھیلتے ہوئے حضور نے بتا دیا کہ بچہ شہید ہوگا. جو 58 سال عمر گزاری یہ جانتے ہوئے کہ میں تو قتل ہوں گا. میں کہتا ہوں بڑی دلیری کا کام ہے, ورنہ آدمی کو بتا دیا جائے کہ تو مارا جائے گا, وہ تو اسی وقت مر جاتا زندہ. نہیں, زندگی گزاری, اور 58 سال کی عمر مہندی سے داڑھی رنگی ہوئی تھی. اس زمانے میں نکلا, کوئی جوانی نہیں تھی, اس لیے کہ جو ہونا ہے اس کو ٹال سکتا. اس لیے جب امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بدایا میں اشعار نقل کیے ہیں امام حسین رضی اللہ کے, کہ وہ شعر بھی کہ بہت سارے اشعار 2 صفحے پڑھنے چاہیے. امام نے جو اشعار کے ان میں سے یہ بھی یہ بات, ان کانت الابدان للموت انشد فقتل امرئ باللہ فی السیف افضل فی اللہ بالسیف افضل. جب یہ جسم بنے ہی مرنے کے لیے, کوئی بچا نہیں سکتا, مریں گے ضروری. ان کانت الابدان للموت انشد فقتل امرئ بالسیف فی اللہ افضل. تو پھر بجائے ایڑیاں رگڑ کر مرنے کے اللہ کی راہ میں تلوار سے قتل ہو جانا, یہ اعلیٰ بات. پھر اس طرح مرو کہ تمہاری موت جو ہے نا وہ زندگی بن جائے.